دوستوں میں آپ لوگوں کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ عروج کی والدہ کی ہے، جس کا نام نبیلہ ہے۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، جب میری عروج کے ساتھ دوستی عروج پر تھی اور اسے ہفتے میں ایک آدھ بار ملنا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ ایک دن اتوار کے روز عروج کے ساتھ میرا ٹائم فکس تھا، مگر اس نے صبح سویرے مجھے فون کر کے آگاہ کیا کہ اس کی والدہ گاؤں سے اس کے پاس آ رہی ہے، ان کو بازار میں شاپنگ کرنی ہے، اس لیے اسے ان کے ساتھ بازار جانا ہے اور شام تک وہ ان کے ساتھ رہیں گی، اس لیے آج کا پروگرام کینسل کر دیا جائے۔ اس دن میں نے عروج کے ساتھ ایک انوکھے طریقے سے ملنے کا پلان بنایا تھا۔ میری امیدوں پر پانی پھر چکا تھا، اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں دل ہی دل میں عروج کی والدہ کو بہت کوسا اور گھر میں ہی ٹی وی دیکھنے لگا۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے کے قریب عروج کا فون آیا اور اس نے مجھے ہاسٹل بلایا۔ میں گیا تو عروج اپنی والدہ کے ساتھ باہر کھڑی ہوئی تھی۔ عروج کی امی کو دیکھا جو عمر میں تقریباً 50 برس کے قریب ہوگی، مگر انہوں نے خود کو کافی حد تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی عمر اصل سے 10 سال کم لگ رہی تھی۔ رنگ کافی گورا اور بالوں کو ڈائی کیا ہوا تھا۔ عروج نے مجھے بتایا کہ امی کو دیر ہو گئی ہے، اس وقت گاؤں جانا مشکل ہے اور امی ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی، تم ان کے رہنے کا بندوبست کرو۔ میں سمجھا کہ عروج بھی ساتھ میں ہی رہے گی، مگر عروج نے بتایا کہ ہاسٹل میں رات کو محفل ہے جس میں وہ شامل ہے، اس لیے اس کا ہاسٹل سے جانا ممکن نہیں، تم صرف امی کو لے جاؤ۔ میں نے عروج کی والدہ کو گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے ان سے پوچھا کہ رات کو کھانا کیا کھائیں گی، تو کہنے لگی کھانا جو مرضی ہو، مگر اس ہوٹل میں کمرہ لینا جس میں اے سی اور ٹی وی موجود ہو اور اپنی مرضی کی فلم دیکھنے کے لیے سی ڈی بھی مل سکے۔ میں نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کی سوچ تھا۔ ان کی بات سن کر میں نے سوچا چلو ان کو کسی گیسٹ ہاؤس میں چھوڑ کر خود گھر چلا جاؤں گا، تو ان کو لے کر گلبرگ کے گیسٹ ہاؤس آ گیا، جہاں ایک کمرہ لے کر ان کو وہاں لے گیا۔ کمرے میں جاتے ہی انہوں نے اپنا عبایا اتار دیا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شاکر سی ڈی پر کوئی انگریزی فلم لگا دو۔ میں نے عملے سے سی ڈی منگوا کر ایک انگریزی اچھی فلم لگا دی اور کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر دوں، تو کہنے لگی کہ ابھی کھانا رہنے دو، رات کو کسی وقت دونوں باہر جا کر کھانا کھا لیں گے۔ ان کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ آج رات ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ وہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور میں صوفے کے اوپر بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں آرام سے جوتے اتار کر بیٹھ گیا۔ میں اٹھا اور جوتے اتار کے ان کے پاس جا بیٹھا۔ فلم میں ایک جگہ ہیرو اور ہیروئن کے درمیان پیار کا سین آیا، تو میں نے ریموٹ پکڑ کر فلم کو فارورڈ کر دیا تو وہ چلانے لگی کہ کیا کر رہے ہو، یہی تو اچھا سین ہے۔ میں نے دوبارہ اسی جگہ فلم شروع کر دی جہاں سے وہ سین شروع ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ فلم کیوں دیکھ رہی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا ارادہ آج کچھ خاص کرنے کا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ فلم دیکھیں، مجھے تھوڑا سا کام ہے۔ یہ کہہ کر نکلا اور بازار میں جا کر ایک انگلش مووی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ لی۔ اس کے بعد میں شہر میں ایک دوست کے پاس جا کر چائے پینے لگا، پھر واپس ہاسٹل آ گیا۔ آج میرا عروج کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا موڈ تھا، مگر اس کی والدہ نے یہ موقع نہیں ملنے دیا، سو میں نے اس کی والدہ کے ساتھ رات کو یادگار بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں نے خود سے دگنی خاتون کے ساتھ پروگرام بنایا تھا، اور یہ پروگرام میرا اکیلے کا تھا جس میں دوسرے فریق کی مرضی شامل نہیں تھی۔ میں نے ان کی باتیں سن کر اور حرکتیں دیکھ کر اندازہ لگا لیا یہ خاتون میرے ساتھ اچھا نہیں کرے گی بلکہ مجھے مجبور کرے گی۔ میں نے ان کے ساتھ یہ کام کرنے کا فیصلہ بڑی مشکل سے کیا تھا۔ بہرحال فیصلہ کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ آج جو مرضی ہو جائے میں ان کے ساتھ رات کو رنگین بناؤں گا۔ میں گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ سی ڈی کا ریموٹ ان کے ہاتھ میں تھا اور ٹی وی پر ابھی تک وہی والا سین چل رہا تھا۔ وہ یہ سین دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ ان کو میرے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ میں نے جا کر ان کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور کمرے میں موجود ہے۔ میرے آنے کے بعد انہوں نے 2-3 بار اس سین کو بار بار دیکھا، جس پر میں نے ان کو بتایا کہ میں ان کے لیے ایک اور فلم لے کر آیا ہوں جس میں سارے ہی سین ایسے ہیں۔
کہنے لگی کہ فٹافٹ لگا دو۔ میں نے سی ڈی میں فلم ڈالی۔ جیسے ہی آن ہوئی پہلے سین پر ہی بول پڑی، خدا تمہارا بھلا کرے، تمہارے خالو نے تو 30 برس میں مجھے ایسی فلم نہیں دیکھنے دی۔ تم نے میری خواہش پوری کر دی، تم بہت اچھے ہو۔ اس کے بعد وہ فلم دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ فلم کے سین دیکھ دیکھ کر آنکھوں میں عجیب سی چمک آ رہی تھی۔ ایک لڑکی اور لڑکے کے پیار کے دوران میں ان کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا تو میں نے اپنے ہاتھ کو حرکت دینا شروع کر دی، جس پر انہوں نے اپنی توجہ فلم پر ہی مرکوز رکھی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی توجہ فلم سے ہٹا کر مجھ پر کر لی۔ میں ان کا جوش دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ خیر میں نے بھی ابھی ان کے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ 10-15 منٹ کے بعد اچانک مجھے خیال آیا کہ دروازہ تو لاک نہیں کیا۔ میں اٹھا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس دوران میں نے باتھ روم میں جا کر دوست سے لی ہوئی گولی پانی کے ساتھ نگل لی اور باہر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھنے لگا۔ وہ بڑے غور سے فلم کے ہر سین کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو اچھا لگتا وہ اس کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھتی، جبکہ 2-3 سین تو ان کو ایسے ہی کہ بھائی کہ انہوں نے 5 بار ان کو ریویو کروایا۔ تو میرا موبائل بج اٹھا۔ میں نے فون کی سکرین پر دیکھا تو عروج کا فون تھا۔ میں نے فون یس کیا تو عروج بولی امی کیسی ہے، انہوں نے کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ابھی کھانا نہیں کھایا۔ کہتی ہیں کہ ابھی بھوک نہیں ہے۔ عروج نے کہا کہ امی کا خیال رکھنا، کہیں گاؤں جا کر یہ نہ کہیں کہ مجھے ذلیل کر دیا۔ میں نے کہا تمہاری امی میرے ساتھ بہت خوش ہیں اور صبح تم کو خود ہی بتا دے گی کہ میں نے ان کو کتنا خوش کیا۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کی بات کروا دی تو کہنے لگی شاکر بہت اچھا بچہ ہے۔ ابھی ہم دونوں گپ شپ کر رہے تھے، کچھ دیر بعد کھانا کھائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی فون بند کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خریداری کے علاوہ لاہور میں اس لیے آئی تھی کہ یہاں کوئی سینما پر فلم دیکھ سکے۔ مجھے فلم دیکھنے کا بہت شوق ہے، مگر تمہارے خالو نے ہمیں کبھی ٹی وی نہیں دیکھنے دیا، فلم کی اجازت کیسے دیں گے؟ میں لاہور آئی تھی تو سوچا کہ یہاں ہی فلم دیکھ لوں، اس لیے جان بوجھ کر بازار میں دیر کر دی۔ جب ہاسٹل گئی تو عروج کے کمرے میں ٹی وی نہیں تھا، بلکہ کامن روم میں جا کر دیکھنا پڑتا تھا۔ اس لیے میں نے عروج سے کہا کہ ہاسٹل میں میرا دم گھٹتا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، جس پر میں نے تمہیں فون کیا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ عروج ساتھ نہ آئے، مگر اس نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاسٹل میں محفل ہے جس پر میں تمہارے ساتھ آ گئی۔ اس نے کہا کہ عروج ابھی بچی ہے، اس لیے اس کا فلمیں دیکھنا اچھا بھی نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو مجھے ہی پتا ہے عروج کتنی بچی ہے۔ انہوں نے مجھے مزید بتایا کہ تمہارے خالو مجھ سے 15 سال بڑے ہیں، میری 12 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، ابھی میں جوان ہی تھی کہ تمہارے خالو قابل نہیں تھے، مگر میں ان کے ساتھ ابھی تک گزارا کر رہی ہوں، کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مگر تمہارے خالو مجھ پر اس عمر میں بھی شک کرتے ہیں، اکثر اوقات مجھ سے اس پر ان کی لڑائی بھی ہوتی ہے اور مجھ پر ابھی تک تشدد کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ تمہارے خالو عروج کے لاہور آنے پر بھی خوش نہیں تھے، مگر عروج بھی بہت ضدی ہے، اس نے ان کو منا ہی لیا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میں نے ان کو اپنے گلے پروگرام سے آگاہ کیا۔ کہنے لگی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے کہا مجھے ہر صورت ایسے ہی کرنا ہے، تو مان گئی۔ ہم اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک میں دوسرے راستے کی طرف چل دیا جو تھوڑا تنگ راستہ تھا۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ذلیل کمینے، تم نے اچھا نہیں کیا، تم کو ذرا شرم حیا نہیں ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم کو سبق سکھا دوں گی۔ چند لمحے تو میں خاموش رہا، پھر میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے اپنے سامنے کھڑی عروج کی ماں کے منہ پر زور زور سے 3 تھپڑ جڑ دیے اور اسے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تم نے خود کیا ہے، کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ جس پر وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی تمہارے خالو نے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ کچھ دیر میں مسلسل ان کے ساتھ لڑتا رہا اور کہا کہ تم مجھے کیا سبق سکھاؤ گی؟ میں بھی گیسٹ ہاؤس والوں کو تو بلا کر تمہاری کرتوتوں سے آگاہ کرتا ہوں اور عروج کو بھی فون کر کے یہاں بلا لیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ تمہاری والدہ کیا کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ گھبرا گئی اور میری منتیں کرنے لگی کہ دیکھو تم بہت اچھے ہو۔ میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ تم اس کا برا نہ ماننا، پر مہربانی کر کے کسی کو مت بتانا، اس سے میری بہت بدنامی ہوگی۔
دیکھو میرے بچوں کو معلوم ہوگا تو ان کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن جیسا میں کہوں گا تم کو ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا اور مجھے سمجھانے لگی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر جب میں نے اصرار کیا تو مان گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زمین پر گر گئی۔ میں ان کو ڈسٹرب نہیں کیا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند لمحے بعد سانسیں نارمل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ابھی تک بے سود لیٹی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو آواز دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے بیڈ سے نیچے آ کر ان کو ہلایا۔ شاکرہ مجھ سے ہلنے کی سکت نہیں ہے، تھوڑی ٹھہر جاؤ۔ پھر 10 منٹ کے بعد خود ہی اٹھ کر میں نے ان کو دوبارہ جوس پلایا، جس سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی۔ اب ہم دونوں نے باتیں شروع کر دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے بہت زیادہ بھوک محسوس ہونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی میرا ارادہ تو تھا کہ باہر چل کر کسی اچھے ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں، مگر تم نے ہلنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اب یہیں کچھ دال روٹی منگوا لو۔ میں نے کہا آپ یہاں آرام کریں، میں کچھ بازار سے لے کر آتا ہوں۔ میں مارکیٹ گیا، وہاں سے مٹن کڑھائی لے آیا۔ جب گیسٹ ہاؤس پہنچا تو دیکھا وہ لیٹی ہوئی تھی۔ جب قریب آیا تو معلوم ہوا محترمہ سو چکی ہیں۔ میں نے ان کو ہلا کر اٹھایا اور پھر کھانا کھایا، جس کے بعد عروج کی والدہ دوبارہ سو گئی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کا کہا مگر وہ نہ اٹھی۔ پھر بھی میں آ کر لیٹ گیا اور پھر فلم آن کر لی۔ عروج کی والدہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ میں نے کہا آپ کو پسندیدہ فلم لگائی ہے، مگر میرے کافی اصرار کے باوجود وہ نہ مانی اور سو گئی، جس کے بعد مجھے بھی مجبور لیٹنا پڑا، ورنہ میری آنکھوں میں نیند دور دور تک نہ تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 8 بجے کے قریب اٹھا اور میں نے عروج کی